السلام علیکم پاک ویلرز، میرا نام زیان بیجت ہے اور آج ہم آپ کے لیے ایک بڑی اسپیشل گاڑی کا ریویو لائے ہیں. اس گاڑی کے ہر کار کمیونٹی میں جو بندہ ہے اس کے دل میں ایک اسپیشل پلیس ہے اس گاڑی کے لیے. پلین اینڈ سمپل سیوک ری بورن. 2006 میں جب یہ شیپ پاکستانی مارکیٹ میں انٹر ہوئی تھی تو کمپلیٹلی ری ڈیزائنڈ ری اسٹرکچرڈ سیوک تھی، اس لیے اس کو ری بورن کا ٹائٹل دیا گیا تھا. مینلی سیوکس کو جو پاپولیرٹی ملی تھی اوور آل ورلڈ وائڈ، وہ فاسٹ اینڈ فیوریس موویز میں جب سیوکس فیچر ہوئی تھیں، بٹ اتنی پاپولیرٹی ایون 5th اور 6th جنریشنس کو نہیں ملی تھی جتنی ری بورن 8th جنریشن کو ملی، اسپیشلی پاکستان میں، کیونکہ اس گاڑی نے آ کے اتنی واسٹ میجورٹی آف آڈینس کو ٹارگیٹ کیا. ریسنگ سائڈ آپ کہہ لیں، فیملی یوز، سارا کچھ اس نے گاڑی نے کور کیا. تو اس کے اوپر ہونڈا میں جاپان میں جتنی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پہ، انجینئرنگ کو ری تھنک کرنے پہ آپ کہہ سکتے ہیں اننے واہ بجٹ یوز ہوا تھا. بٹ اوبیسلی 18 سال پہلے آپ جا کے دیکھیں تو ایک مارکیٹ میں کافی توپ چیز انٹروڈیوس ہوئی تھی. ایک اور اس کے بارے میں فیکٹ ہے کہ جب سے یہ گاڑی 0 میٹر سڑک پر آئی ہے، آن این ایوریج اگر آپ کیلکولیٹ کریں آلموسٹ 4000 کلومیٹرز پر ایئر یہ چلی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں ٹائم کیپسول ہے، ٹیکس یو 18 ایئرز بیک. تو چلیں آتے ہیں، آپ کو اونر سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں اور ڈرائیونگ ایکسپیرینس دیتے ہیں. ہمارے ساتھ نعمان صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. تو ڈرائیو پر چلتے ہیں اور آپ سے بات چیت کرتے ہیں گاڑی کے بارے میں. اچھا سر، پہلی دفعہ مطلب میں بہت دیر بعد ری بورن میں بیٹھ رہا ہوں. سیوکس نئی والوں کی عادت ہوگی ہے، اس کی بلڈ کوالٹی آئی تھنک اس کے بعد سے سیوکس میں ڈاؤن گریڈ ہوتی گئی ہے. نیور ماڈلز ایون 11 جنریشن میں آئی تھنک ایک اوور پرائسڈ ہے اور اس کے اندر سب سے زیادہ پلاسٹک کی فیل آتی ہے. تو یہ جب دس از 2010 یہ گاڑی کا ایگزیکٹ کون سی گاڑی؟ 2011 ماڈل ہے. صحیح. 12 کی رجسٹرڈ ہے یہ. تو واٹ واز یور مین ایم بیفور بائنگ دس کار؟ یہ اسٹارٹ سے جس طرح آپ نے پہلے بھی بتایا کہ یہ لوگوں کی ڈریم کار ہے، میری بھی ڈریم کار تھی، اور اس کا مجھے ایکسٹیریئر پلس انٹیریئر بہت زیادہ پسند ہے. اس کا یہ ڈیش بورڈ، میٹر، یہ چیزیں مجھے بہت شروع سے ہی اٹریکٹ کرتی تھی. ایگزیکٹلی، کیونکہ جب شروع میں ہونڈا کا یہی انہوں نے جب پچ کیا تھا اس کو سب کو، انہوں نے کہا تھا کہ دس از اے مور ڈرائیور فوکسڈ سیوک کمپیئر ٹو پریویس ماڈل. پچھلی والی تھی اس کی رائڈ ہائٹ اوپر تھی، اسپورٹی نہیں تھی. یہ زیادہ آئی تھنک وائڈر ڈیزائن آیا، لوور سینٹر آف گریوٹی، تو لوگوں نے آئی تھنک اس کو ریسنگ میں بھی بہت زیادہ یوز کرنے کی کوشش کی، ماڈیفیکیشن وغیرہ اس مارکیٹ میں. تو بٹ ایک میجر ایسپیکٹ اس کا بلڈ کوالٹی آئی تھنک میجر اس کا سیلنگ پوائنٹ تھا. جی بالکل ایسا ہی ہے. صحیح. اور اف آئی ایم ناٹ رانگ، جب 2006 میں جب انٹروڈیوس ہوئی تھی 2006 to 8 اس کے اندر یہ سیٹ اپ نہیں تھا، یہ صرف سی ڈی اور پلین اینڈ سمپل تھا. آئی گیس یہ 2010 کے بعد آیا ہے. بالکل. تو کیا کہتے ہیں اس کے اندر آپ کے پاس کلائمیٹ کنٹرول ہے، سو مور اور لیس سمپل ہے. اس کے بعد جو سیوک آئی تھی اس کو لوگوں نے اتنا ویل ریسیو نہیں کیا تھا کیونکہ اسی کا ایک نیو اینڈ امپروو ورژن انہوں نے کہہ کے بیچا تھا. بیسکلی ابھی دیکھیں اسپیڈ بریکر کے اوپر سے گزر رہے ہیں. سسپینشن از آلسو ویری گڈ. آپ کو کوئی ایشو آیا ہے ویسے سسپینشن میں؟ کوئی ایشو نہیں. صحیح. اور اسپیشلٹی جو ہم نے مینشن کی ہے ابھی ویڈیو کے اندر، اس کی ایگزیکٹ ابھی کلومیٹرز کتنے چلے ہوئے ہیں؟ 57,000 چلی، 58 ہونے والی ہے. صحیح. اور آج کل یہ جو ماڈل ہے اس کے آئی تھنک 80-90,000 کلومیٹر والوں کو بھی لو مائلیج ریلیٹیولی کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور دس از انڈر 60 کے. بالکل بالکل صحیح. تو اس کا مطلب انجن پرفیکٹ کنڈیشن میں ہوگا؟ جی بالکل. یہ بیسیکلی میں آپ کو اس کی ہسٹری بتاتا ہوں. مجھے شوق ہے ایسی چیزوں کا. صحیح. یہ آپ کے پارک ویلز پہ میں اسکرول ڈاؤن کر رہا تھا تو یہ مجھے ادھر نظر آئی ہے، اسلام آباد میں تھی سب سے پہلے. صحیح. تو ان صاحب سے میری 3 دن لگ کے ڈیل ہوئی. دین میں نے ان کو ٹوکن کیا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اتنی دور جا کے کیسے گاڑی چیک کروں. ٹھیک ہے. تو آپ کی پروفیشنل انسپیکشن ٹیم کو میں نے پھر ان کو کال شال کی، ان سے ٹائم لیا میں نے. ٹھیک ہے. انہوں نے ٹائم دے کے تو میں نے پھر جن کی گاڑی تھی ان کے ایڈ کے تھرو میں نے اس کو سارا کروایا، چیک کروایا، انسپیکشن کروائی. بالکل. اور جیسا میں سوچ رہا تھا اس سے کافی اچھی یہ نکلی. اچھا. تو بخیر پینٹ ہسٹری تو آپ نے جیسا مینشن کیا تھا، یو فیمس آل اوور پاکستان کی پینٹ ہسٹری جینوئن گاڑیاں ہیں، پر ایسے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ پینٹ ہسٹری آل کلیئر تھا. اور مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ شاید اس کا کوئی بمپر شمپر پینٹ ہو، پر اس کا بیک بمپر بھی جینوئن نکلا. ٹھیک ہے. صرف فرنٹ بمپر پینٹ تھا. اچھا. میں نے ابھی تک اس کو لے کے صرف ٹائر ڈلوائے اور آئل شوائل چینج کروایا. یہ آلریڈی ہونڈا سے ساری مینٹین تھی. صحیح. تو ابھی آپ نے جو خود جتنی مینٹیننس کی ہے اس کے اندر مطلب پلین اینڈ سمپل ہے، کوئی آپ کو ایشوز وغیرہ نہیں فیس؟ کوئی ایشو نہیں ہے. ایک ویسے بڑا ان جنیرک سا سوال ہے، آپ نے میکسیمم اسپیڈ کتنی کی ہے اس گاڑی میں؟
اس کی میں نے 198 تک لے کے گیا ہوں. ویسے تو 200 پلس بھی جاتی ہے, صحیح, پر میں نے اس سے اوپر رسک نہیں لیا. صحیح, ایگزیکٹلی, کیونکہ اس وقت بھی ساروں کا پرپز یہ تھا کہ یار بھاگتی اتنی ہے گاڑی بہت زیادہ. بہت عرصے کے لیے, آئی تھنک تھوڑے عرصے کے لیے جب یہ گاڑی پاپولر تھی, لوگ کرولا کو بھول گئے تھے ویسے مارکیٹ میں. ایسے یہ بھاگتی بھی بڑا ہے اور پیٹرول بھی بڑا پیتی ہے. ابھی آپ کو ایوریج کتنی دے رہی ہے؟ یہ 9 سے اوپر نہیں دیتی. اچھا, صحیح ہے. خیر اوبویسلی 18 سال سے چل رہی ہے. وہ ان چیزوں کو لے لیتا ہے, پھر پیٹرول کا کیا سوچنا ہے. اب آفٹر منتھ اس کی اپنی کلوزنگ کریں تو یہ آپ کو ایک ٹینکی زیادہ کھا لیتی ہوگی, بس اتنا ہی فرق پڑتا ہے. بٹ آئی تھنک میرے اوپینین میں اگر آپ اس کو کمپیئر کریں ود اے سملر جنریشن کرولا نا, میں آئی وڈ پریفر اے سیوک, کیونکہ ایک تو فیول از آؤٹ آف دا کویسچن, مطلب وہ اگر فیکٹر نیا لیں آپ انٹو کنسیڈریشن. ابھی آپ اس کی نئی جنریشن میں بیٹھ جائیں, ایسے لگتا ہے جیسے زمین پہ بیٹھ جائیں. بالکل, پر اس کے اندر اٹھنا بیٹھنا بڑا کمفرٹیبل ہے نئی جنریشن. بٹ جب یہ آئی تھی لوگوں نے پھر لیکن اس کو کہا تھا کہ یہ لو ہے گاڑی, لیکن آئی تھنک آہستہ آہستہ دے ایکسیپٹڈ. یہ صرف باہر سے لو لگتی ہے. اب آپ اندر بیٹھے میں آپ کو کہیں سے فیلنگ نہیں آتی. نہیں, بالکل. اب آپ اتریں گے تو وہ ایزیلی اترنا بیٹھنا بہت آسان ہے. ایون کہ جو آپ کی 11th جنریشن ہے اس کے اندر تو بندہ گر ہی جاتا ہے بیچ میں, اور باہر نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بالکل. ڈرائیونگ ایکسپیرینس وائز آپ اس کو کس سے کمپیئر کریں گے اگر اسی ایرا کی گاڑیوں سے کمپیئر کریں, اکارڈ وغیرہ کہ نہیں؟ میں نے کبھی وہ چلائی نہیں. اچھا, فرینکلی صحیح, مجھے شروع سے ہی یہی پسند ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب جو آپ کی پریفرنس ہے وہی. میں پہلے کرولا لور تھا, پر اس کے بعد سے میں صحیح ہونڈا لور. بیسٹ ہو گیا, صحیح ہے. اچھا, سو یہ گاڑی آپ نے کہا تھا جینیونلی وہ پاکویل نے انسپیکشن کی, سارا کچھ وہ ہو گیا, تو جب لاہور آئی گاڑی اور پرسنل یوز میں آپ نے رکھی کہ کس طرح؟ پرسنل یوز میں بھی ہے, پر اب میں اس کو بیچ رہا ہوں. ٹھیک ہے. ڈیمانڈنگ کتنی ہے؟ 3750. صحیح. تو جو اچھی آفر لگے گی تو انشاءاللہ اس کو کنسیڈر کریں گے. بیسٹ ہے. تو یہ جو آپ کی اسکرین لگی ہوئی ہے یہ سارا یہ ٹچ ہر چیز اوریجنل ہے. اوریجنل ہے جی, لائٹیں, ہیڈ لیمپس وغیرہ ہر چیز. اچھا, بٹ اسٹیئرنگ میں جو ہے یہ بٹنز آر آفٹر مارکیٹ؟ جی آفٹر مارکیٹ میں نے لگایا ہوا ہے. یہ کروز لگایا ہوا ہے, ملٹی میڈیا, اب تو اسی کا دور ہے. بٹ کروز کی آپشن مطلب فٹنگ اویلیبل تھی کہ یہ نہیں کہ آپ نے یہ ہمارے پاکستانی دیتے نہیں ہیں. یہ گرپ ٹو گرپ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جیپنیز گاڑی کا اتار کے تو اس میں نے فٹ کروایا ہوا ہے. صحیح ہے. تو جگہ بنی ہوئی ہے, آپشن تھی نہیں گاڑی میں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. میری ٹریولنگ ہوتی ہے تو اس وجہ سے, پھر آپ کو پتا آج کل تو ہر کوئی کروز یوز کرتا ہے, تو اس وجہ سے مجھے یہ کمی محسوس ہوئی, میں نے اس کے بیچ انسٹال کروا لی ہے. صحیح ہے. اور اسٹیئرنگ کور بھی ری انسٹال وہ. اچھا, انٹیریئر آپ کا 100% سارا اوریجنل ہے؟ صاف ستھری ہے. صاف ستھری تو 100% ہے. جی 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 جی. ٹھیک ہے. پوشش وغیرہ ساری از اوریجنل. لیگ اسپیس آگے بیٹھ کے, ابھی آئی تھنک میں نے سیٹ آگے کی ہوئی, تھوڑی سی پیچھے کرتے ہیں, تو مناسب لیگ اسپیس سے پیچھے آپ نے ایکسپیرینس کیا اس کو بیٹھ کے خود ہی چلاتے ہیں؟ پیچھے بھی بیٹھ جاتا ہوں, پر یہ ہونڈا کا وہ واحد ماڈل ہے جس کی لیگ سپیس بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اب آپ ری برتھ لے لیں جو نئی اس کی جنریشن چل رہی ہے ایکس, ان سے کمپیریٹیو یہ زیادہ اچھی ہے. اس کے پیچھے تھوڑا تنگ ہو جاتا ہے تھوڑا. اور سیٹوں کا پوزیشننگ بھی آئی تھنک اس میں ریلیٹیولی زیادہ سیدھی, اس میں آپ کو ایسے ذرا کر کے بیٹھنا پڑتا ہے. گراؤنڈ کلیئرنس آئی تھنک ریلیٹیولی اسی طرح 5 انچز ہوگی اس کی. جی ٹھیک ہے. مطلب وہی آپ کہہ رہے ہیں پرسیپشن ہی تھی لوگوں کی کہ باہر سے لو لگتی ہے, بیکاز آئی تھنک دا شیپ یہ لگتی بھی ہے. نیچے تو اس کے آئی گیس وہ مڈ فلیپ ہوتے ہیں, وہی لگتے ہیں, بٹ نیچے ایسے کوئی ڈیمیج نہیں ہوتا. اچھا, جس طرح آپ نے مینشن کیا تھا کہ جو منیمم مینٹیننس کی ہوتی ہے اس کی اراؤنڈ کتنی کاسٹ آ جاتی ہے آپ کو؟ دیکھیں, اگر آپ کوئی نارمل آئل چینج کروائیں تو آئی گیس اس کے 10 سے 12 ہزار اوریجنل چیزوں کے ساتھ 12-13 ہزار لگ جاتے ہوں گے. پر میں اس میں ہونڈا کا جینون آئل فلٹر, ایئر فلٹر اور لیکوی مولی یوز کرتا ہوں. اچھا, تو وہ چلتا بھی ایک تو زیادہ ہے. ٹھیک ہے. وہ ریکمینڈ تو 10,000 کرتے ہیں, پر میں 8,000 پہ چینج کروا لیتا ہوں اس کو. صحیح. اور وہ کوئی راؤنڈ مجھے کوئی 17,000 کے پاس یہ ٹوٹل کاسٹ آتی ہے. تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ. اور کتنی دیر بعد ہوتا ہے یہ میری گاڑی ابھی آپ سمجھ لیں کہ اس کی آئل چینج کی باری آتی ہے کوئی 4 مہینے سے 5 مہینے کے بعد. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, اتنی کاسٹ نارمل گاڑی کی, اتنی پرانی گاڑی کی اتنی کاسٹ آ جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آج کل تو نئی گاڑیوں کی بھی اتنی ہی کاسٹ آتی ہے. ہاں جی, لوگوں کو باتیں بنانے کا بہانہ چاہیے. بالکل صحیح ہے, صحیح ہے. اچھا, تو میں آپ کو ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے, تو پروز ہمیں پتہ چل گئے گاڑی کے. اب فار ایگزامپل ہائپوتھیٹیکلی میں بائر ہوں, آپ کو ایز این اونر کیا چیز, ایک چیز ہو گاڑی کے بارے میں جو آپ کو نہیں پسند؟
नहीं पसंद इसका मैंने वैसे बहुत सुना हुआ है कि इसके स्टीयरिंग में फॉल्ट आता है। अल्लाह का शुक्र है अभी तक इसमें तो कोई नहीं आया। सही है। मेजरली आई थिंक सिविक एक्स के अंदर आना शुरू हुआ था स्टीयरिंग रैक में जो नहीं, इसके अंदर भी है। ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, काफ़ी लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक करवा ली हुई है। अच्छा, तो बस इसके अंदर इससे पिछली जनरेशन में भी फॉल्ट था वो कंगी का, इसमें भी है, पर इसमें अभी तक नहीं आया हुआ। ठीक है, मुझे लगता है हाँ, इस सिविक में सिर्फ यही प्रॉब्लम थी। और एक ये थोड़ा सा इसका आर्म रेस्ट का प्रॉब्लम है, ये हर में ही आ जाता है। अच्छा, ये लूज हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा मुझे तो इसके अंदर आज तक कोई फॉल्ट नजर नहीं है। तो बेसिकली आप कह रहे हैं सुपरफिशियल इश्यूज हैं, कोई चलने में कोई मसला नहीं, आपके सामने ड्राइव हो रही है, कोई आपको आवाज़, पुरानी गाड़ी है, बिल्कुल 2011 मॉडल की, तो मेरा ख्याल है इसको 12-13 साल पुरानी है, कोई ची ची चू चू कुछ भी नहीं आपको फील होगा। बिल्ड क्वालिटी आप देखिए, इसको दबा के देखें आप, मतलब सिविक दूसरे में बैठे, इवन करोला नई वाली में बैठे स्क्वीकिंग की आवाज़ आती है, लेकिन यहाँ बैठ के व्हाट एन एक्सपीरियंस एज अ पैसेंजर। मुझे इसका इंटीरियर, ये डैशबोर्ड इसका बहुत ज़्यादा पसंद है। अब आप गाड़ी देख लें तो ऐसे लगता है जैसे कुर्सी रख के चला रहे हो करोला की। बिल्कुल। तो वो अनस्टेबल भी आई थिंक करोला थोड़ी फील होती है हल्की सी ना। ऐसे ही है। तो यूजर्स, ये आज का छोटा सा रिव्यू था। आप इस तरह की सिविक्स इन जनरल आप गाड़ियाँ लेना चाहते हैं, आप पार्क व्हील्स की वेबसाइट या ऐप पर जाएं। ये गाड़ी इन स्पेसिफिक भी लिस्टेड है वहाँ पर, तो इसको भी ज़रूर चेक करिएगा, इंस्पेक्शन कराएं जिस तरह। मोर देन वेलकम। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।